الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر. محترم حاضرین، متفق علیہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے اتفاق کے علاوہ دوسری کئی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وارد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث میں گویا ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد کرنے اور نہ کرنے سے متعلق بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا دعونی ما ترکتکم، جن چیزوں کو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا، بیان نہیں کیا، اس بارے میں مجھے ترک کر دو، پیچھے نہ پڑو. نسائی کی ایسی ہی حدیث میں اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے جس کے اندر استطاعت ہو. تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور کافی دیر بعد جب اس نے بار بار سوال کیا تو کہا کہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو ہر سال فرض ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جو میں چھوڑ دیا، جس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس میں تم خاموشی اختیار کر لو. دعونی، مجھے ترک کر دو، چھوڑ دو، پیچھے نہ پڑو. آگے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ان کے بہت زیادہ سوال و جواب نے، بہت زیادہ سوال کرنے نے، کھود کرید کرنے نے. عمل نہیں کرنا ہے، بحث خوب کرنا ہے. ہماری مجلسوں میں بھی دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ خاص طور سے غور کیجئے. اللہ تبارک و اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کثرت سوال، اور دوسری بات کہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اختلاف. یہ دو باتیں پچھلی امتوں کی تباہی کا سبب بتایا. آگے آپ نے فرمایا گویا اس تباہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، کہ اب اصول یہ اختیار کرو، تم لوگ ایسے نہ بنو جو پچھلی قوموں نے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا کہ انبیاء سے اختلاف کیا، شریعت کے بارے میں کھود کرید زیادہ کر رہے ہیں، سوال زیادہ کر رہے ہیں، باریکی میں جا رہے ہیں، اور نبی جو بتا رہے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور تم کو بچنا ہے تو اب یہ اس پر، اس ہدایت پر عمل کرو. دو جملے میں شریعت کے پورے اصولوں کو گھیر دیا کہ جس چیز سے میں تم کو منع کروں فاجتنبوہ، اس سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایسا نہ کرو تو اس سے بچنا ہے. اور وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں کہ ایسا کرو تو جتنی تمہاری طاقت ہو. دیکھیے شریعت کی سہولت ہے، یہ نہیں کہا جیسے نہیں میں کہا کہ جس سے منع کر دیا بچنا ہے، اور جو حکم دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ ہر حکم پر عمل کرنا ہے. جتنی طاقت ہے اتنا بچنا ہے، اتنا کرنا ہے، طاقت سے بڑھ کے نہیں. یہ ایک حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اصول دیا. اس حدیث کو سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صاف چمکتا ہوا، جس میں کوئی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بیان ہے کہ امتوں کی ہلاکت کا بنیادی سبب اس میں کیا بیان کیا ہے. وہ ہے کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت. آج صرف اس ایک حدیث کو بطور آئینہ بنائیں یا اپنے احتساب کا معیار قرار دیں، محاسبہ کریں کہ مسلمانوں کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی مخالفت کی تصویر نظر آ رہی ہے یا نہیں. ابھی ترکی کا زلزلہ بڑی خبر ہے،
ہلاکتوں تباہیوں کے اندازے بڑھتے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایسی تصویریں، ایسے مناظر آ رہے ہیں جسے دیکھ کر دل دہل جائے، ایک مومن بندہ بے چین ہو جائے، اپنے اعمال کا، عقیدے کا، عبادات کا، حالات کا جائزہ لے اور احتساب کر کے غور کرے کہ کہیں وہ زلزلہ ہم پر نہ آ جائے. زمین ہمارے نیچے کی بھی ہل سکتی ہے، ہم بھی اس میں دھس سکتے ہیں، ہماری عمارتیں بھی زمین بوس ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو اب مزاج بن گیا ہے سائنسی تجزیات کا، سیاسی اسباب کا. مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، فساد بازاری اور مندی کا شکار ہے. اس کی وجہ حکومت کی پالیسی، فلاں بیماری اس کی وجہ سازش اور گلوبل وارمنگ اور فلاں فضائی آلودگی اور ماحولیات کی خرابی. ہم ان اسباب کو اصل مان رہے ہیں، مسبب کو بھول گئے. یہ عقیدے میں بار بار بیان ہوتی ہے، بہت ساری آیات اور احادیث بیان کرتی ہیں کہ اگر آپ نے سبب کا ذکر کیا مسبب کا نہیں تو یہ شرک اصغر ہے. اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آج ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا مر جاتے، بیمار رہتے، شرک ہے، شرک اصغر. ڈرائیور نے حاضر دماغی کام نہیں لیا ہوتا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، شرک اصغر. روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت بولتے ہیں اس طرح کی باتیں. ارے تو آیا پاور چلی گئی، پنوتی منحوس. یہ ہمارے ہاں ایک عام ماحول میں بول چال کی زبان میں بولا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے. اس کے آنے سے تقدیر بدل گئی. بلی کے راستہ کاٹنے سے آپ کا کام بگڑ گیا، وہ تقدیر پر اثر انداز ہو رہی ہے، اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہے. ڈرائیور کو حاضر دماغی کی توفیق کس نے دی؟ صلاحیت کس نے دی؟ ڈاکٹر کو بر وقت پہنچایا کس نے؟ اس کو یہ دماغ کس نے دیا کہ آپ کے باپ کا والد کا علاج کرے؟ اللہ نے. الحمدللہ ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملی. اللہ کا احسان ہے کہ ڈرائیور کو توفیق دی یا ڈرائیور نے صحیح وقت پر ایسا کر لیا. اللہ کی طرف اصل نسبت کی جائے پھر ادھر کہا جائے، یہ ہے توحید. ابھی دنیا میں جو حوادث ہو رہے ہیں تو زلزلہ تو بہت بڑی بات ہے، بیماریاں، زلزلے، طوفان، فاقہ کشی، ہمارے آپس کے اختلافات، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے اور اس کا تجزیہ کیجیے. آج کل ہمارے یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے، یا آج کل کیا مسلسل اہل بدعت کی طرف سے ان بیماریوں کے علاج کے لیے جب قرآن و سنت کا نسخہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل اس میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتایا ہے، اور اس نسخے کو بتایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہوتا. رہے مسلمانوں کے اتنے برے حالات ہیں، دشمن کی یلغار ہے، سازشیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، فلاں ہیں، ڈھیما ہے، اور آپ کی یہ حالت ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے دانشور انتہائی احمق ہیں. ایک بات بتائیے کہ ابھی اس عمارت کے ڈھانچے کو بچانا ہے، ایک آدمی اس کی بنیادوں میں دیوار میں کدال مارنا شروع کرے، ہتھوڑے مارنا شروع کرے، توڑ پھوڑ مچائے، اور اس سے آپ کہیں کہ توڑو پھوڑو نہیں تو بولے دیکھو مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہو. ہاں مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں، آپ یہ بات مت کرو، مجھ پہ توڑ رہا ہو، توڑنے دو. میں اس کو مسجد کی خدمت سمجھ رہا ہوں. مسجد کی دیواریں توڑ کر مسجد کی خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ بتائیے کتنی موٹی سی بات ہے. بلکہ میں مثال دے رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ کسی بیوقوفانہ مثال ہے. ہاں دین کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا ہی بیوقوفانہ ہے. بدعت، خرافات، اللہ کے رسول کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، عبادات میں مخالفت، عقائد میں مخالفت، حلال حرام میں مخالفت، اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی. کوئی ٹوکے بولے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری مثال دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ اگر کشتی میں سوار لوگ، نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، لمبی حدیث ہے، نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے لگے اور اوپر والے نہ روکے تو سوراخ ہوگا، پانی گھسے گا، کشتی میں جمع ہوگا، کشتی ڈوبے گی. صرف نیچے والے مریں گے؟ نہیں نا، اوپر والے بھی مریں گے. اب کشتی کے سوراخ کو جو سوراخ بنا رہا ہے آپ اس کو روکنے جا رہے ہو تو کہہ رہے ہیں دیکھیے ہم لوگوں کی اتنی پریشانی ہے، مسلمانوں کی ایسی حالت ہے اور یہ سوراخ بنانے سے روک رہے ہیں. جو لوگ اہل الحدیث کو، قرآن و سنت کے ماننے والوں کو جب وہ کسی شرک کا رد کرتے ہیں، بدعات خرافات کا رد کرتے ہیں اور ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو سوراخ کرنے دو. حالات کا تقاضا یہ ہے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہہ کے وہ امت کے حق میں خیر کر رہے ہیں. نہیں، وہ ڈبانے کا انتظام کر رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں. اگر
ان کی بات صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رد کر دینا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بات صحیح ہے, ہاں سب کچھ ٹھیک, فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو, میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو, مسائل مت دیکھو, فضائل دیکھو, اور اختلاف کی بات نہ کرو, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, شرک کرو کہ بدعت کرو, سب ایک ہو جاؤ, یہ دین ہے؟ دین نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ انبیاء سے اختلاف ہلاکت کی دعوت ہے. طوفان آئیں گے, زلزلے آئیں گے, معیشت تباہ ہوگی, اقتصادیات خراب ہوگی, آپ کے آپس میں اختلاف ہوں گے, چین سکون چھن جائے گا. اب انبیاء کے اختلاف کے کیا کیا مظاہر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں, باریکیاں جانے دیجئے جو موٹی موٹی باتیں ہیں. آپ عقیدے سے لیجئے آداب اور اخلاق تک, شرک اور بدعت والے مسائل سے لے کے ہمارے راستوں پہ چلنے کے آداب تک, کھانے پینے کے آداب تک. کوئی ایک معاملہ ایسا بتائیے کہ امت مسلمہ کی اکثریت زیادہ تر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرتی ہے. ایک شعبہ عقیدے میں شرکیات, بدعات, خرافات. عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طریقے کی بجائے بزرگوں کا, امام کا, فلاں اور فلاں کا طریقہ. فضائل اور عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اختیار کی ہوئی عبادات کے مقابلے میں شیخ طریقت کی بتائی ہوئی عبادت, جھوٹی حدیثوں اور جھوٹی روایتوں حکایتوں کی بنیاد پر اختیار کی ہوئی حکایت. حلال حرام میں کون سا حلال حرام کھانے کا طریقہ ہے جو آج مسلمانوں میں رائج نہیں ہے؟ دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, ظلم کرنا, ناجائز طریقے سے بھائی بہن فلاں اور فلاں کے حصے کو ہڑپ کر لینا, چوری کرنا, دغا بازی کرنا, سودی لین دین کرنا, رشوت دینا اور لینا. کون سی ناجائز چیزیں جو اختیار نہیں کی ہے؟ انبیاء کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ. مسلمانوں کے اتنے برے حالات ہیں, ایک ہو جاؤ. مسلمانوں کے برے حالات کا علاج کہاں سے ہوگا؟ گائے بھی گابن, بیل بھی گابن, یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اختلاف کرو مت, ٹوکو مت, جو ٹوکے وہ برا. عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہاں ہمارے یہاں بیماری سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کو بیماری کہنے سے روکا جاتا ہے. آپ شرک کو شرک نہ کہو, رد مت کرو, بدعت کو بدعت مت کہو, رد مت کہو. اللہ کے نبی نے کہا تھا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں 73 جنت میں جائیں گے. کسی کو غلط مت بولو. کس کی بات مانی جائے؟ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ کسی کو غلط بولا ہی نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار بلا وجہ باتیں بیان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافی مسئلہ بیان کیا, مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں, اور آپ یہ حدیثیں بیان کر کے چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی مومن بندہ ایمان والا ایسا نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کہی ہیں, ان دو باتوں کے تناظر میں آج چند باتیں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر دوں, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ کیا ہے, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. ایک اصول یہ بنا لیجئے, لکھ لیجئے جا کے گھر کے دیوار پر. جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچو, اور جب کسی معاملے کا حکم دوں, یہ دوسرے نمبر پہ ہے, کسی معاملے کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا کرو. دو چیز, ایک چیز سے بچنا ہے, ایک چیز کو کرنا ہے. بچنا کس سے ہے؟ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سنت دو طریقے کی ہوئی اس طرح, اس جملے کے روشنی میں. ایک تو وہ جو آپ نے کیا ہے, کہا ہے کہ کرو, اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے گا. امت کا ایک بڑا طبقہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے, دین کا جھنڈا اٹھا رہا ہے, اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے, جوشیلی جذباتی باتیں کرتا ہے, لیکن دین کیا ہے یہ نہیں جانتا. دین معلوم نہیں ہے, دین کی بات کرتا ہے کہ ہم نافذ کریں گے, اور جو اصلی دین پیش کرتے ہیں ان کی مخالفت کرنے میں ذرا بھی نہیں چوکتا, قرآن حدیث کا رد کرنے میں. یہ بھی ایک بہت برا نبی اور دین کی مخالفت کا ایک پہلو ہے. سوشل میڈیا اٹھائیے دیکھیے, ہاں غیر مسلم تو غیر مسلم جتنے اہل بدعت ہیں, امام حاکم نے بعض اقوال نقل کیے روایتوں سے, ابن قطان وغیرہ, کہ روئے زمین پہ جتنے بدعتی ہیں, لیس فی الارض مبتدع الا وہو کیا ہے, یغضب اہل الحدیث, اس طرح کا جملہ. یغضب کی وجہ کوئی دوسرا لفظ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کہ روئے زمین پر کوئی بھی بدعتی نہیں ہے, کوئی بھی. یبغض کا لفظ ہے کہ کوئی بھی بدعتی زمین میں دنیا میں نہیں ہے مگر وہ اہل الحدیث سے نفرت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ننگی حقیقت ہے, کیوں کرتا ہے نفرت؟ بظاہر کچھ بھی مظاہرہ کرے, اس لیے کہ اس کی بدعت اور مخالفت کو خطرہ سنت سے ہے, اور اہل الحدیث سنت پر سمجھوتا نہیں کرتے.
اسے بیان کرتے ہیں. تعلقات اور فلاں یہ اپنی جگہ سب سے زبردست تعلق ہمارا قرآن و سنت سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی, یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس حدیث کے تناظر میں, یہ بہت سے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہ, اگر وہ جان جائیں حقیقت کو تو نفرت نہیں کریں گے, اہل الحدیث کو نعمت مانیں گے, رحمت مانیں گے. سلف کے اقوال ہیں, جب تک اہل الحدیث ہیں خیر, لوگ خیر میں ہیں. آسمان پر امام اوزاعی کا غالباً قول ہے کہ آسمان میں فرشتے جو ہے نگراں ہیں, حراس السما, نگرانی کرنے والے آسمان کی, اور زمین میں اہل الحدیث زمین میں نگرانی کرنے والے ہیں, جو شریعت کی نگرانی کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی نگرانی کر رہے ہیں. ابھی آج کل میں کلپ دیکھ رہا ہوں, حیرت ہوتی ہے, لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں دو جماعتوں میں, ایک ہی جماعت کے دو گروپ میں. تو وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہیں, وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہیں, وہ اس کے بزرگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں, وہ اس کے بزرگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں. پورا دین فلاں بزرگ ایسے, فلاں ویسے. وہی جو میں بار بار کہتا ہوں امام شافعی اور لیث بن سعد کی زبان میں, کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ آگ میں کھیلتے تھے, وہ کرامت کھیلتے تھے, وہ فلاں وضو سے فلاں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, اگر ہو بھی فرض کر لیجئے. دین یہی ہے, اسی پر فوکس کرنا ہے. ہماری زندگی کے مسائل ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. تربیت اس سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا, تعلیم کا, اصلاح کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ آپ ایسے ہی کرتے تھے. عجیب حماقت کے بڑے بڑے پروگرام, کانفرنس, لوگوں کی صلاحیت, وقت اور نہ جانے کیا کیا لگتا ہے, اور حاصل کلام تبلیغ کر رہے ہیں بدعت کی, اور حاصل کلام سنت پر عمل کرنے والوں کا رد کر رہے ہیں. یہ بھی لکھ لیں, میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر ناراض ہو رہے ہیں, لیکن یہ اندازہ لگائیں, غور کریں میری اس بات پر کہ اگر آپ اہل الحدیث کی کسی عمل, عقیدے, منہج, عبادت کا رد کر رہے ہو جو قرآن حدیث سے ثابت ہے, تو آپ اس کے گھر کی چیز کو رد نہیں کر رہے ہو, آپ اللہ کے دین کا رد کر رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر رہے ہو, اور اس حدیث کے مطابق نبی کی مخالفت کر رہے ہو, جو لوگوں کی ہلاکت کا ایک بنیادی سبب ہے. تو زلزلہ آئے گا, آپ کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے, زندگی کی کمائی پل بھر میں خاک ہو سکتی ہے, آپ کے اولاد نافرمان ہو سکتی ہے. اگر یہ سب چیزیں, اس قسم کے سارے عذاب سے بچنا ہے تو یہ دو اصول دماغ میں رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو میں نے منع کیا ہے چھوڑ دو. اب منع کیا ہے شرک سے, چھوڑ دیا جائے. پہلے شرک کو سمجھیں, فرصت ہی نہیں ہے, کون اس جھنجھٹ میں پڑے. روئے زمین پر ہماری زندگی میں کہہ دوں اس سے زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ شرک اور توحید کو ہم سمجھیں. جو لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, کیا توحید شرک کرتے رہتے ہیں, وہ لکھ لیں, مانے نہ مانے وہ جاہل ہیں. وہ انبیاء سے زیادہ سمجھتے ہیں, یا تو یہ کہیں یا یہ کہہ لیں کہ نبیوں کے دین سے ناواقف ہیں, قرآن سے ناواقف ہیں, دین سے ناواقف ہیں. ساری بنیاد اسی میں ہے. آپ کے گھر میں مسئلہ جو ہے نا حل ہوگا وہ توحید سے. گھر کا مسئلہ, گھر میں مطلب ماں باپ کا, بھائی بہن کا, میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا بھی آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو توحید پہ محنت کیجیے. موقع نہیں ہے ایکسپلیشن کا, توحید کے فوائد, شرک کے نقصانات, یہ آپ سنتے رہتے ہیں, اس میں آتی ہے باتیں, قرآن حدیث کی دلیلوں میں آتی ہے. تو آخرت کی جنت حاصل کرنا ہو یا دنیا کی جنت چاہیے, توحید کے بغیر چارہ نہیں ہے, شرک سے بچے بغیر چارہ نہیں ہے. شرک کے بعد سب سے زیادہ خطرناک, مہلک مرض, تباہ کرنے والا, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا جو مرض ہے وہ بدعت ہے. بدعت دین کے نام پر اجر و ثواب کی امید سے کوئی عمل کیا جائے جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں, صحابہ نے کیا ہی نہیں, دکھائی دینے میں اچھا دکھتا ہے. ابھی میں نے کچھ مثالیں دی عبادات میں. اب عبادات میں دیکھیے ہمارے یہاں کتنی دعائیں ہیں میڈ ان انڈیا, تہوار ہیں میڈ ان انڈیا. میڈ ان انڈیا بولنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی, صحابہ کی بتائی ہوئی ایسی چیزیں جو قرون مفضلہ فضیلت والی صدیاں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے تناظر میں ہے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر اس کے بعد. اللہ کے نبی کہہ رہے سب سے بہتر زمانہ. اس سے کیا ثابت ہوا, اصول کیا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ, صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد والا زمانہ عقیدے میں, عبادات میں, دین کے امور میں سب سے قابل اعتبار ہے. اس زمانے میں اگر کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ دین ہے, دین کے نام پر. اس زمانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. دنیا کی ہر بدعت اس سے رد ہو جائے گی.
اس زمانے کے وہ لوگ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس زمانے کا کوئی خارجی ہے، شیعہ رافضی ہے، تو وہ اہل سنت میں نہیں ہے، وہ خیر الناس میں نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیلیں ہیں۔ تو آپ کے ان تین زمانوں میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ دین ہے۔ اب بعد میں کوئی کتنے بھی دینی عمل کا مظاہرہ کرے، ہاں، کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی ایسا عمل لاوے کہ یہ درود فلاں ہے، فلاں نے خواب میں دیکھا، فلاں کو کشف ہوا، فلاں کا اجتہاد ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تمام امت کا اتفاق ہے کہ خواب دلیل نہیں ہے، کسی کا بھی خواب ہو۔ ہمارے اہل تصوف صوفیوں نے بڑا اچھا شارٹ کٹ نکالا ہے، الٹا سیدھا دعویٰ کریں گے، دلیل پوچھا جائے تو کون سند لائق حوالہ دے وے، جھٹ بولیں گے خواب دیکھا۔ ہاں، قبر پرست بھی خواب دیکھ رہا ہے، ہاں، بدعت کرنے والا بھی خواب دیکھ رہا ہے، روز اللہ کے رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ کیا یہ گورکھ دھندا صحیح ہے؟ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، کاش موقع ہوتا۔ شاؤل یہودی جب عیسائیت میں داخل ہوا، خواب ہی بتایا تھا صوفیوں جیسا کہ میں راستے میں تھا، بے ہوش ہو گیا، نور کا تڑکا ہوا، اور پھر حضرت مسیح آئے اور پوچھا مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے سب لمبا چوڑا واقعہ بیان کرے، کہا میں عیسائیت میں آ گیا۔ اب حواری موجود ہیں اور یہ دعویٰ کر رہا ہے حواریوں سے ہٹ کر کہ میں جو پیش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے ڈائریکٹ لے رہا ہوں۔ ہاں، تثلیث، حضرت عیسیٰ الہ ہے، ہاں، اور کفارہ مسیح کا عقیدہ یہ اس نے پیش کیا۔ ابھی حواری زندہ ہیں، اللہ کے رسول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی زندہ ہیں، وہ جس چیز کو دین نہیں جانتے وہ یہ بتا رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں۔ آج ایسے ہی مسلمانوں میں دیکھ لیجئے کہ جو صحابہ نہیں جانتے، نہیں مانتے، وہ آج ہمارے ہاں لوگ دین بتاتے ہیں، اور اس کا رد کرنے پہ لوگ آنکھ بہت چڑھاتے ہیں۔ ارے یہ اختلافی بات کرتے ہیں، اختلاف آپ کر رہے ہیں نبیوں سے۔ ہم جب نبی کی سنت پیش کر رہے ہیں تو اس حدیث کے مطابق آپ کو ہلاکت سے بچنے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی مخالفت کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ جتنے لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ اختلافی مسئلہ چھوڑ رہے ہیں، وہ خود اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف تو وہ کیا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کی تعلیم سے ہٹا ہوا ہے، اختلاف اس نے کیا۔ اب اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں تو کہتا ہے، کہہ رہے ہیں آپ مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو تو مسلمانوں کے ایسے حالات میں کیا کہا جائے کہ شرک کرو، بدعت کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ شرک اور بدعت سے اللہ خوش ہوگا؟ ہاں، موقع نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ صرف اشارے ہی ہو سکتے ہیں۔ جو بحث میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس تناظر میں آپ دیکھیے تو شرک کے بعد سب سے زیادہ بدعت سے ہم کو ڈرنا بچنا چاہیے۔ اور آج ہمارے یہاں اس سلسلے میں ہماری ہندوستان پاکستان کی زمین تو بہت ہی زرخیز ہے، آرام سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ کسی عالم نے لکھا تھا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی شخص آج بھی اٹھ کر یہ کہے، جبکہ اللہ کے نبی خاتم النبی نے اس کی بے شمار دلیلیں، مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا، اس کو بہت رد کیا، پھر بھی کتنے ماننے والے ہیں۔ ابھی بھی کوئی نیا الٹا سیدھا احمق کھڑا ہو اور اپنے آپ کو نبی کہے تو کچھ نہ کچھ اس کو ماننے والے مل جائیں گے۔ اتنے بے وقوف ہیں ہمارے یہاں، نبی کی تعلیم دل میں گھسی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے نا، وہ ایک مرزا بے وقوف، میں حیرت کرتا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ سیدھا قرآن کی، ابھی کوئی صاحب کلپس بنا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں واضح غلط پڑھتا ہے، عبارت غلط پڑھتا ہے، لفظوں میں فرق کرتا ہے، سیدھے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا وہ آدمی، حدیثوں کو پڑھ نہیں سکتا، تو کچھ رٹا مار کے مستشرقین اور یہود اس کو میٹر دے رہے ہیں، رافضی لوگ اس کو میٹر دے رہے ہیں، وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے، کربلا میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، ہمارا چلتا پھرتا جاہل آدمی محقق بن جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام پہ تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی باتوں کو کنارے، کہ کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو، نہیں مانتا، مرزا کو مانتا ہے، جاہل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عجیب حماقت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ دین کی تعلیم سے دوری کا انتہائی خطرناک نتیجہ ہے کہ کوئی بھی گمراہی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان شکار ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم چاہتا ہے ہمارے نوجوانوں میں سے کچھ کو کھڑا کرے، جو سیلی جذباتی باتیں کرے، فلا کام کرے ان کے ایجنڈے کے حساب سے، پھر بعد میں ٹی وی چینل پہ بدنام کرے۔ ہمارے نوجوان مل جاتے ہیں، اب ان کو ماں باپ سمجھائیں، والدین سمجھائیں، سرپرست سمجھائیں، استاد سمجھائے، یا کوئی عالم بتائے، ماننے کو تیاری نہیں علماء کو، تو وہ کوڑا کرکٹ میں رکھتے ہیں۔ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ یہ فقہ الواقع سے ہمارے ہاں یہ اخوانی تحریکی اور فلاں ان لوگوں نے تو خاص طور پہ یہودی ایجنڈے کے مطابق علماء کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میری بات درد ہے دل کا جو یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ میٹر اور موضوع اصل اس کی طرف آؤں،
ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر یہ جائزہ لیا جائے. میں نے تمہید کی طور پر، بنیاد کے طور پر یہ بیان کرنا چاہا کہ ہلاکت سے بچنا ہے تو کثرت سوال، یہ جو میڈیا پہ غیر ضروری بحثیں ہوتی ہیں جس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، مجھ سے تعلق نہیں ہے، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ بات کرنے کی یا اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے کی نہیں ہے، علماء کے حوالے کر دیجیے. سعودی عرب کو لوگ برا کہتے ہیں. ابھی وہاں گیا تو میں نے محسوس کیا، اور کوئی بھی پوچھیے وہاں رہنے والوں سے، وہاں عوامی سطح پہ کوئی سیاسی بات کرتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ممنوع ہی ہے، مزاج ہے. علماء کہتے ہیں کہ جس چیز سے ہمارا لینا دینا نہیں، تعلق نہیں ہے، اس میں ہم کیوں پڑھے. فلاں آدمی کو وزیر بنایا گیا، اچھا وہ بن گیا. فلاں کو ہٹا دیا گیا، اچھا ہٹا دیے، بس اتنا ہی. یہ اسلام ہے اور ہمارے یہاں جمہوریت ہے، خارجیت ہے. بڑی بحث اور یہ جس سے ہمارا لینا دینا نہیں، اور یہاں بیٹھ کے سعودی عرب طیب اردگان فلاں اور فلاں پر بحث کرتے ہیں. کیا بدلے گا آپ سے؟ یا کیا آپ کا دائرہ ہے؟ وہ مزاج بنا دیا نوجوانوں کو. اور میں جب یہ بات بول رہا ہوں یا اس قسم کی باتیں، میں تو بہت حیرت ہوگی، عرب کیا بول رہے ہیں یہ؟ اظہار آزادی، اظہار رائے. کیا ہے یہ آزادی اظہار؟ بکواس بات ہے، دکھاوے کا عنوان ہے. ابھی آج اظہار رائے میں آپ سعودی اور فلاں فلاں کو بول رہے ہیں، یہاں کئی لوگ بولتے ہیں چھاپے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. BBC لنڈن پر پڑھ رہے ہیں، خبر رساں آزادی انٹرنیشنل ہے، وہ کہہ رہے جمہوریت کے خلاف ہے. تو سب کو اختلاف ہے، اس پر روک لگاتے ہیں. یہاں کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر شخص کو ہر بات بولنے کی اجازت تھی. حیدرآباد میں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ سعودی عرب میں سب کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عمر کی حکومت میں تھی کیا؟ غور کرنے لگا. میں نے کہا صبیغ کو بلا کے حضرت عمر نے سر میں مارا، خون نکال دیا اور کہا کہ اس کو بند کر دو، قید کر دو. دوسرے دن بلا کے پھر مارا. تیسرے دن بلا کے بولے کہ آپ سمجھ میں آ گیا، میں جاتا ہوں، میں اب بات نہیں کروں گا ان مسائل میں جس کا مجھ سے لینا دینا نہیں ہے. عقیدے اور دوسری چیزوں میں لوگوں میں الٹے سیدھے سوال پھیلاتا تھا. کہ حضرت عمر کو بولیں گے ارے آزادی رائے کا حق چھین لیا؟ ہاں، دین کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن حدیث کی دلیلیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہم اس میں لگتے ہیں، جن سے تعلق ہے اور کر سکتے ہیں وہاں نہیں کرتے. ہمارے گھر کے اگل بغل میں شرک ہو رہا ہے، وہاں ہم چپ ہیں. سعودی حکومت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. وہاں کے خیر اور اچھائیاں نے یہود، نصارہ، رافضی، اخوانی، تحریکی، جماعت اسلامی والے جو مخالفت کرتے ہیں وہ معلوم ہے، اور ان کے سر میں سر ملا دیتے ہیں، حقائق معلوم کیے بغیر فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے. تو اب اپنے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ابھی میں بات کر دوں کہ یہ تو ہمارے لیے غیر ضروری ہے. سعودی عرب کی حکومت سے زیادہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس مہینے میں جس میں ہم گزر رہے ہیں کون سی بدعت ہو رہی ہے. لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، اس سے اصلاح کریں، کیونکہ یہ نبی کی مخالفت ہے. بدعت نبی کی مخالفت ہے، اور اگر اس میں آپ اپنے سماج کو چلنے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کشتی میں سوراخ کرنے دے رہے ہیں، اور جب پانی بھرے گا ڈوبے گی تو آپ بھی ڈوبیں گے. ترکی کا زلزلہ عبرتناک ہے. اللہ رب العالمین ان میں ہلاک ہونے والوں کی بخشش فرمائے جو مومن ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے مسائل کو آسان کریں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، مدد کریں جو ہو سکتی ہے. لیکن کوئی حادثہ اور واقعہ بغیر اللہ کی مشیت اور اصول کے نہیں ہوتا. ہمارے لیے آنکھ کھولنے والا، دل دہلا دینے والا ہونا چاہیے. اور اس تناظر میں میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہمارے اور مسلمان سماج کے لیے ہے وہ شرک اور بدعت، خرافات ہے. نبی کی مخالفت ہے. شرک و بدعت کے بعد حرام حلال کی تمیز نہ کرنا اور یہ ساری چیزیں. اب ہمارے یہاں گولی دے دی گئی ہے تسلی کی، فضائل پہ عمل کیجئے. اب دوسروں کے وراثت کے حصہ مار لیجئے، 2 رکعت اور فلاں وظیفہ کر لو گے، لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ پڑھ لو گے تو معاف ہو جائے گا. جنت کا شارٹ کٹ، اور دنیا میں بھی اپنے الٹے سیدھے مسائل کے لیے حل کا راستہ ڈھونڈ لیا لوگوں نے. بہت غلط بات ہے. میں اپنا تاثر اللہ کے رسول کے اس منبر سے بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں کہ بلا وجہ کا مظاہرہ. اپنے شہر کے حالات جب میں دیکھتا ہوں، جو مجھ جیسا کام علم آدمی، بہت سی باتیں آپ لوگوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، تو واللہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، ہمارے یہاں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کون سا معاملہ دیکھیے، شرک نہیں ہو رہا ہے، خرافات نہیں ہو رہے،
کس دن ہم میں کہ ایک ایک شخص اپنا اپنا جائزہ لے کے ہم دوسروں کی غیبت نہیں کرتے, رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں اپنے سے ماتحتوں اور چھوٹوں پر. راستہ چلتے ہوئے جب ہم گاڑی سائیکل غلط لگاتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, نہ مانے نہ سدھرے الگ بات ہے, لیکن گناہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان ہے. اس کا مطلب تکلیف دہ چیز رکھنا کیا ایمان کے خلاف ہے. اب دوسری چیزوں میں عبادات میں جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ بحث کرنا بھی نہیں چاہتے. میرے ماں باپ, میرا مسلک, میرے فلاں نے جو بتایا میں وہی کروں گا. یہ نماز کی جیسے بات ہے. دیگر عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ حلال حرام میں مسلمانوں کی جیب میں سود اور بیمہ کے حلال ہونے کے فتوے ہیں. ایک تو کر رہے ہیں, پھر ان کا مفتی جو ہے الٹا سیدھا سوال جواب دے رہا ہے. حلالے کے سلسلے میں جو رسوائی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا مخالفتیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی الیکشن اور سیاست کا معاملہ آتا ہے تو چلتے پھرتے مفتی, جاہل مفتی یہ بیان دیتے ہیں مولویوں کو دین سے اس سے کیا لینا دینا, یہ سیاست ہے. ان کو تو سمجھتی بھی نہیں ہے, آپ کو سمجھتی ہے. جو جاہل ہیں ان کو سیاست سمجھتی ہے, جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نہیں سمجھتی. یہ ہمارا مزاج ہے, یہ خود ایک جہالت ہے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں قرآن کے علم رکھنے والے کو گورنر بناتے تھے, قرآن کا علم رکھنے والے کو سپہ سالار بناتے تھے جیسی صلاحیتیں دیکھ کر. ہمارے یہاں بولتے ہیں ان کو سیاست نہیں سمجھتی. کس کو سمجھتی ہے؟ سڑک چھاپ آدمی کو, غنڈہ گردی کرنے والے کو, لڑائی جھگڑا کرنے والے کو, اس کو سیاست اور دین سیاست سمجھتی ہے. اور اب جو ایسے کو کیا جاتا ہے تو ماحول کیا بنتا ہے. بات پھر پھیل گئی. سمیٹتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں, ویسے ہر مہینے کی ہر معاملہ کی ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں مخالفت ہے رسول کی. موقع نہیں ہے, میں اصل اس موضوع پہ آتا ہوں, یا صرف اشارہ کر پاؤں گا, وقت زیادہ ہو گیا, کہ اس مہینے کو جس سے ہم گزر رہے ہیں رجب, صرف اسے ایک مہینے کا جائزہ لیجئے. موقع نہیں ہے, اس میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے. اس مہینے کی صرف شریعت میں اتنی فضیلت ہے, شارٹ میں, مختصر میں, کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک دن ہے, ایک مہینہ ہے بس. اس کی کوئی خاص فضیلت, اس میں کوئی خاص روزہ ہے نہیں ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہے صف انتہائی ضعیف ہے, اور ضعیف میں بھی اس باب میں نہیں جس کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے. بعض جو لوگوں کے نزدیک ہے, زیادہ تر جھوٹی حدیثیں, مکذوب ہیں, روزہ نہیں ہے. اس مہینے کے پہلے جمعہ کو صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے, الگ نماز, الگ اصول, الگ چیزیں. علامہ نووی نے بہت شدید رد کیا اور کہا کہ اس میں انتہائی انکار کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ باطل اور بدعت نہ, لوگ اس نماز پر عمل کرنے والوں کی تعداد سے دھوکہ نہیں کھانا, اور نہ ہی اس بات سے دھوکہ کھانا کہ قوت القلوب یا قوت القلوب اور احیاء علوم الدین جیسی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. امام غزالی کی احیاء علوم الدین بہت ساری رد و یابس بری ہے. وہ پہلی مرتبہ جب انتقال ہوا تو پہلی مرتبہ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے. بڑی عجیب شخصیت ہے, ہمارے یہاں لوگ متاثر رہتے ہیں ان سے. ان کی کچھ چیزیں بہت شاندار ہیں, کچھ چیزیں بڑی غلط ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا احیاء علوم الدین میں ان کی وہ کتاب ہے جو نسبتاً بہتر ہے, لیکن اس میں بھی بہت ساری جھوٹی اور ضعیف روایتیں. تو اس میں یہ بھی ہے صلاۃ الرغائب. علامہ نووی اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ باطل اور بدعت ہے, کہیں ثابت نہیں ہے. اس مہینے کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجبی روزہ عمرہ ہوتا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے خاص اس مہینے کے عمرے کا کرنے کا. پھر اس مہینے کی 22 تاریخ کو, عربوں میں شاید بہت کم ہے, ہمارے یہاں ہے کہ وہ کونڈا وونڈا لگایا جاتا ہے, جو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. شیعوں نے اس کو شروع کر دیا, جھوٹے قصے اور لکڑ آرے کی کہانی سنا کر, اور عجیب لوگ بیوقوف ہیں کہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کر. یہ بھی بدعت ہے اور شیعوں کی ایجاد کردہ چیز ہے. حضرت امیر معاویہ کی موت کا جشن مناتے ہیں. اور آخری جو اب آنے والی ہے 27 رجب, اس 27 رجب کو محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے. محفل, ایک خاص محفل اسراء اور معراج کے نام پر, جس میں قصائد پڑھے جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. پھر اس میں جو ہے آپ کے واقعہ معراج کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اس میں حقائق سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزیں جو غلط سلط ہیں.
معراج اور اسراء کا واقعہ، میں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ایک پورا موضوع ہے، اور اس موضوع کی مختلف جزیات پر اگر ہم بحث کریں تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم مجھ جیسا کمیل آدمی 8-10 خطبہ بھی بیان کرے تو کم ہے۔ اس پورے واقعے کو، جو بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا معجزہ ہے، آپ کی تسلی کا سامان ہے، آپ کی شخصیت اور مقام و مرتبے کے اس بات کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں آپ کا ایک معجزہ، حقانیت کی دلیلیں، پھر بہت ساری نشانیاں اور غیب سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی اور مقام پہ اور اس سے پہلے بیان کرتے رہے ہیں، وہ چیزیں بیان کروں گا۔ یہاں ایک حدیث سرسری طور سے بغیر عربی پڑھے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، جو اسراء اور معراج کے کچھ اہم معاملات، سب نہیں، 1-2 مسئلے کو صرف میں اجاگر کروں گا اس روایت کے تحت۔ اب اسراء اور معراج کے سلسلے میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، یہ احمد نسائی بہقی کے، جس کو علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسراء کروایا گیا، اسراء رات کو لے جانا بیت الحرام یعنی مکہ سے بیت المقدس تک، القدس شہر جو فلسطین میں ہے، وہاں تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمان کا سفر اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج یعنی سیڑھی، یہ غیب والی سیڑھی ہے، چونکہ وہ زیادہ اہم ہے، بڑی بات ہے، اس لیے اس کو، اس پورے واقعے کو معراج سے بولا جانے لگا۔ تو کہا کہ جس رات مجھے معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جس رات مجھے معراج، میں واقعے کو نہیں بیان کر رہا ہوں، تو اصبحت بمکہ، میں نے مکہ میں صبح کی، لوٹا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا اپنے عبد کو۔ سبحانہ دلیل ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہے، معاملہ ہے جو تعجب کے لائق ہے۔ اللہ پاک ہے، تعجب کی جگہ پہ بولا جاتا ہے، مطلب یہ نیند کا واقعہ نہیں ہے، خواب نہیں ہے، روح کا نہیں ہے، اور پھر ایسا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان ہو رہی ہے، اس لیے عبد کہا کہ اس واقعے کے باوجود آپ عبد ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں، آپ کی طاقت نہیں تھی، اللہ کی، اسی لیے سبحان کہا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات میں اپنے بندے کو لیلا من المسجد، اسرا کا معنی رات میں لے جانا، لیلن نکرہ ہے، رات کے ایک حصے میں مکہ سے القدس گئے، وہاں سے آسمان میں گئے، جنت جہنم مختلف چیزیں دیکھی، اور اسی رات کے ختم ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ تو کہا رات کے ایک حصے میں ٹکڑے میں گئے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ اللہ کے رسول اللہ کا معجزہ تھا، معجزہ اللہ کی طاقت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو لوگ ہمارے بیان کرتے ہیں وہ طیش میں آ گئے تو پہاڑ پھینک کر مار دیا، ان کی طاقت نہیں ہے یہ، طیش میں آئے تو وہ کر دے پیر صاحب، ولی صاحب، کوئی کتنا بھی ولی ہو۔ معجزہ اور کرامت اللہ کی مشیت اور قدرت سے جڑا ہوا ہے، اللہ نہیں چاہے تو دنیا کا کوئی، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نبی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ معجزہ دے دو، کہا میں نہیں پیش کر سکتا الا کہ اللہ چاہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، پڑھیے قرآن، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ عقیدے کے حصہ ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں بتاتی ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، زمین بھی سرسبز و شاداب، چشموں نہروں سے بھرپور، مختلف قسم کے پھل پھول، زرخیز زمینیں، اور معنوی اعتبار سے انبیاء کی سرزمین، بڑے بڑے لوگ علماء پیدا ہوئے، یہ بابرکت زمین۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آیت اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ نجم میں بھی ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے ملاحظہ کی اس سفر میں۔ یقیناً وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، سن رہا ہے کہ کون اس کو مانتا ہے، کون نہیں مان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون عذاب کا مستحق ہے، کون سزا کا اور انعام کا مستحق ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو اب صبح مکہ میں کی، کہا وعرفت ان الناس فزعت بامری، فزعت، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فزع مطلب ہوتا ہے لغت میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی معاملہ بہت بڑا سمجھنا، اور یہ کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے اور میں نہیں کر پاؤں گا، یہ پورا جملہ سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی میں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معاملہ بڑا گرا لگا کہ میں سفر کر کے تو آ گیا ہوں، اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کیا کہ وعرفت ان الناس مکذبین، اور مجھے یہ بات معلوم تھی، میں نے یہ بات جان لی کہ لوگ مجھے جھٹلانے والے ہیں، میں جب یہ بیان کروں گا تو لوگ اڑائیں گے، رد کریں گے، یہ میں جان گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے جھوٹ نہیں بولا کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے تو لوگ آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں، قرآن حدیث یہ ہے، پردہ ہے، نہیں ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، نہیں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ آپ بولنے سے ڈرتے ہو، شرماتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی سنت کیا ہے۔ وہاں جو میں نے بتایا، یہ سنت پہ سے جملہ یاد آیا
کہ کچھ لوگوں کو یہ بتانا ضروری تھا, وہ پیچھے ایک جملہ کٹ گیا کہ ہمارے ہاں جو لوگ سنت فضائل اور یہ سب بات کرتے ہیں انہیں یہ بات سبق یاد کرنا چاہیے کہ جیسے کرنا سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسواک کی, دائنی کروٹ پہ سوتے تھے, کھانے کی آداب بتائے, تو جیسے یہ کرنے کی سنتیں ہیں ویسے آپ نے جو منع کیا, جو ترک کیا, وہ ترک کرنے کی سنت ہے. اب آپ اگر بدعت کر رہے ہیں تو آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں, صرف سنت چھوڑ نہیں رہے ہیں, سنت کے خلاف جا رہے ہیں, نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ بات وہاں کی تھی, بے جوڑ آ گئی. میں آگے بڑھتا ہوں, یہ روایت زیادہ بڑی نہیں ہے. کہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقعد معتزلا حزینا, یہ آپ کا جملہ تھا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ معتزل الگ تھلگ حزینا غمزدہ, اپنے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ٹینشن میں کوئی الگ سے بیٹھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی. اس سے پتہ چلا آپ بھی انسان تھے. ہاں, فمر به عدو اللہ ابو جہل, بس وہاں سے اللہ کا دشمن ابو جہل گزرا. عبارت چھوڑیے, میں بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں. تو اس نے یہ استہزان, یہ ایک جملہ سن لیجئے کہ فجاء حتی جلس علیہ فقال کالمستہزی هل کان من شیء. ابو جہل کا جملہ جو ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آپ سے مذاق اڑانے والے کی طرح پوچھا, کہا کالمستہزی, استہزاء کرنے والے کی طرح ہے نا. کچھ لوگ مذاق اڑانے کے لیے ہے کیا کوئی بات, کوئی میٹر مسالہ, ایسے ہی اس نے پوچھا هل کان من شیء, کوئی بات ہوئی کیا, کوئی چیز ہے آپ کے پاس, کچھ واقعہ ہوا؟ آپ نے کہا ہاں. کہا اچھا کیا ہے؟ کہا اسری بی اللیلہ, آپ نے جواب دیا کہ رات کو مجھے سفر کرایا گیا, لے جایا گیا. ابو جہل نے پوچھا الی این, کہاں؟ کہا الی بیت المقدس. بیت المقدس, ہاں, اور پھر تم نے ہمارے درمیان فاصبحت بین ظہرانینا, وہاں رات میں گئے اور پھر ہمارے یہاں صبح میں آ بھی گئے؟ کہا نعم. کہا اچھا. تو آگے جملہ ہے کہ اللہ کے ابو جہل کو ایسا لگا کہ میں ابھی پوچھ رہا ہوں, میری قوم کے لوگ آئیں گے تو کہیں یہ کچھ ادھر ادھر نہ بات ہو جائے, تو میں پہلے ہی سے سوال کر لیا کہ کیا آپ نے جو مجھ سے بیان کیا ہے اگر میں قوم کو بلاؤں تو ان کے سامنے بھی بیان کرو گے؟ کہا ہاں. تو انہیں آواز دیا یا بنی کعب بن لوئی, سارے لوگ متوجہ ہو گئے اور کہا ادھر آئیے. سب لوگ دوڑ کے آئے. اب کہا کہ اپنی قوم سے بھی وہ بات بیان کیجیے. آپ نے کہا کہ رات میں مجھے سفر کرایا گیا. پوچھا لوگوں نے, کہا بیت المقدس. پھر صبح آپ نے ہمارے درمیان کی, تو آپ نے کہا ہاں. تو آگے جملہ ہے کہ نتیجے میں کوئی تالی بجانے لگا, کوئی ہنسنے لگا, کوئی تعجب سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے لگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے کوئی مذاق, یہ گویا آپ کے ساتھ مذاق والا معاملہ کیا جانے لگا. کیوں؟ ان کا گمان تھا کہ آپ جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, وتصدی. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے, آگے جو ثبوت مانگا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کفار مکہ اس ٹائم. ابو جہل نے بھی بلا کے بولا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے سر سید احمد خان صاحب جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ خواب کا ہے. پہلے کے بھی کچھ لوگوں کے اقوال ہیں. اگر خواب ہوتا تو ابو جہل اور یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے, اللہ تعالیٰ سبحان کہتا, یہ آپ کے لیے کوئی معجزہ ہوتا. خواب تو آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں, بلکہ ابو جہل بھی دیکھتا تھا. قرآن نے بتایا کہ مشرکین کو بھی اللہ خواب دکھاتا. بعض خواب ان کے بھی, جیسے مصر کے بادشاہ نے دیکھا, حضرت یوسف نے جو ہے تعبیر بتائی, یوسف علیہ السلام نے. تو پھر خواب کا ہوتا تو تعجب کی کون سی بڑی بات کون سی ہوتی. پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں, وقت نہیں ہے, کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج اور اسراء کا سفر صحیح روایت کے مطابق ایک مرتبہ ہوا, بیداری کی حالت میں ہوا, ہجرت سے کچھ پہلے. یہ ایک ایک جملہ میں بول رہا ہوں, اس میں بڑے اختلافات ہیں, میں راجع باتیں بتا رہا ہوں. ہجرت سے کچھ پہلے, ہجرت کے 1 سال پہلے لگ بھگ, زیادہ صحیح قول کے مطابق شروع میں آپ کو خواب دکھایا گیا, الگ بات ہے. بعد میں آپ کو حقیقی طور سے ایک مرتبہ لے جایا گیا اور جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں لے جایا گیا. اس کی دلیلیں بہت سی ہیں, جیسے یہ کہ براق پر سفر کرایا گیا. براق ایک جانور جس کی حیت بتائی گئی کہ اس کے ایک جو ہے چھلانگ جو ہے وہ حد نگاہ تک جو ہوتی تھی. اگر روح کا ہوتا یا خواب کا معاملہ ہوتا تو سواری کی ضرورت نہیں تھی. اہل علم نے یہ دلیلیں دی ہے کہ اگر روح کا معاملہ ہوتا, ایک روح کا معاملہ ہونا ہے, ایک خواب, دونوں الگ الگ ہے, دونوں نہیں ہیں. اگر یہ دونوں شکل ہوتی تو براق کی ضرورت نہیں تھی. پھر انبیاء سے ملنا, بات چیت کرنا, اور قرآن میں سورہ نجم میں کہنا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ کہنا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى, آنکھ نے جو دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں, جھوٹا نہیں مانا. آنکھ جو ہے وہ روح کا آلہ نہیں ہے, جسم کا آلہ ہے. تو اللہ نے کہا آنکھ سے دیکھا. سورہ
اسراء کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، کہ جو یہ مشاہدہ کروایا تو لوگوں کی آزمائش کے لیے، اگر خواب ہوتا تو لوگوں کی آزمائش کہاں ہے؟ جس طرح کفار نے مذاق اڑایا تھا ایسے بعض نئے نئے مسلمان مرتد ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد۔ یہ ساری دلیلیں بتا رہی ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 عظیم الشان تحفہ، دنیا میں بھی آ سکتا تھا، وہاں بلا کے اللہ کے پاس جا کے جب وہ تحفہ مل رہا ہے تو اس کا خاص اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ ایک 5 وقت کی نماز، آپ واقعے کی تفصیل جانتے ہیں، پہلے 50 ہوئی، پھر آمد و رفت ہوئی، اس میں حکمتیں ہیں، بار بار اللہ کے پاس جانا، بار بار واپس آنا، اور ہر جگہ ہے کہ مجھ کو لے جایا گیا، معراج سیڑھی اوپر چڑھنا، اس سے پتہ چلا اللہ اوپر ہے، جس کا صوفی لوگ، اشعری ماتوریدی لوگ ہمارے یہاں اس کے صوفی لوگ انکار کرتے ہیں، کفر ہے یہ، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، سارے سلف کہتے ہیں جو اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو اللہ اوپر ہے، بار بار اوپر گئے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، بیت معمور اور غیب کی بہت ساری، سدرۃ المنتہا، اس کی کچھ کیفیات، ایسے کئی چیزوں کا فرشتہ، حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھنا، 600 پروں کے ساتھ ان کے نزدیک ہونا، اور پھر یہ 3 تحفہ، نماز 5 وقت کی ملی، اس کی اہمیت سمجھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہ آمن الرسول سے آخر تک دنیا میں بھی آئی، وہاں بھی دی گئی۔ تیسرا تحفہ جو تو ملا کہ اس امت کا، امت محمدیہ کو کوئی شخص اگر شرک سے بچ کر مر جائے، شرک سے بچ کر، تو وہ جہنم میں اگر گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ کی بخشش ملے گی، اگر اس کی نیکیاں بھاری ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو یا تو اللہ معاف کر دے یا جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے نکالے، لیکن وہ بخشا ضرور جائے گا، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ یہ 3 تحفہ ملا، آپ واپس آئے، انبیاء کی جانے میں یا آنے میں امامت کی، اس سے آپ کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے، آپ کو تسلی ملی کہ کفار مکہ اور یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ انبیاء، فرشتے، یہ ساری چیزیں آپ کی وہ ہے تائید کر رہی ہیں، ایمان لا رہی ہیں، جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اس میں بھی عبرت ہے۔ یہ پورے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو کسی نے کہا اس میں آخری جملہ کہ کیا تم بیت المقدس کے صفات بیان کر سکتے ہو؟ تو آپ نے اس کی صفات بیان کرنا شروع کی، کہا کچھ چیزوں میں مجھے التباس ہو گیا، حدیث میں ہے، کچھ چیزیں بھولنے لگا ہے، اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ ایک ایک چیز جیسے دیکھ رہے ہیں بیان کرنے لگے۔ اوف راوی روایت کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس، کہ جب مکہ کے جو لوگ جو وہاں سفر کر چکے تھے بیت المقدس کا، انہوں نے کہا کہ جو بیت المقدس کی صفات یہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ غیب اور اللہ اور رسول کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں ایک مزاج ہے نا، سائنس، دماغ، غیر مسلم، وہ مانے گا تو ہم مانیں گے، عقلیت کی بنیاد پر کوئی عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، کوئی جادو کا انکار کر رہا ہے، کوئی فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی کسی کو، غیب کی فلاں کوئی معجزات کا رد کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ملا کہ اگر آپ کو قرآن حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے مان لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے، پھر بھی بیان کیا، اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے سامنے بیت المقدس پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک۔